السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا آغا خان اور پروگرام ہے دو رخ۔ چند اہم خبروں پہ نظر کرتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کی شق وار منظوری کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور تمام 59 شقوں کو 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے۔ ترمیم کی حمایت میں 233 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ مخالفین میں صرف 4 لوگ شامل تھے۔ اس کے علاوہ میثاق جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش۔ اپوزیشن کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا فیصلہ اور اخوان طالبان کا حکومت تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا حکم 3 ماہ کی مہلت دے دی گئی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد افغانستان میں کارروائی کر سکتا ہے، وزیر دفاع۔ اسلام آباد اور وانا واقعے کے تحقیقات کے ٹھوس شواہد بین الاقوامی فورمز پر کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، عطا تارڑ صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ملک پرویز ایڈوکیٹ صاحب ہیں، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، جن کا تعلق ہے جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے سر میرا آپ سے سوال ہے لیاقت صاحب کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں، کبھی کہیں سے آواز آتی، کبھی کہیں سے، پاکستان میں اسپیشلی جو حالیہ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا اور وانا کا جو واقعہ ہوا، اس پر آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان کے خلاف بھارت بہت عرصے سے سرگرم ہے اور ہمارا وہ ایک قسم کا پکا دشمن بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کو دشمنی کی کوئی خاص اس کے پاس وجہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ پاکستان کو دل سے قبول نہیں کرتے اور پاکستان کے اندر پراکسی وارفیئر انہوں نے ایز اے اسٹیٹ پالیسی شروع کیا، جس کا ثبوت اجیت ڈووال صاحب کی اسٹیٹمنٹس اور ان کے ویڈیو پہ پیغامات ہیں، جو صاف وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور یہ ہماری نیشنل اسٹیٹ پالیسی ہے، اور وہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں۔ تو اس صورتحال میں جہاں سے بھی وہ پاکستان پہ وار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اگر اپنے تخریب کار بھیج کر کرنا ہو تو وہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا 2001 کے بعد اور 20 سال وہاں رہا، تو وہاں امریکنز نے جو ان کا تسلط تھا وہاں پر، اس وقت کی جو پٹھو حکومتیں افغانستان میں بنی، ان حکومتوں نے 16-17 کے قریب سفارت خانے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ بنانے کی اجازت دے دی، جو بھارت نے بنائے، اور وہاں سے پاکستان کے اندر تخریب کاری کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور مینیج کیا جاتا تھا۔ وہ جو ان کے ایجنٹس ہیں وہ آج بھی وہاں موجود ہیں، اور اب ان کو بھارت سے ہدایات ملتی ہیں، رو کے ذریعے نہ صرف ہدایات ملتی ہیں بلکہ ان کو رقم ملتی ہے، انعامات ملتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ سودے ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر پاکستان کے اندر خود کش بمبار بھیج دیتے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو خودکش بمبار ہوتے ہیں ان میں وہ اسپیشل چلڈرن کو بھی استعمال کرتے ہیں، جو بچے ذہنی طور پر اتنے نارمل نہیں ہیں، وہ ہینڈی کیپڈ ہیں، ان کو اس کام کے لیے موٹیویٹ بھی کر لیا جاتا ہے اور اس کام کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، اور ان کے ماں باپ کو بہت رقم دی جاتی ہے یہ اس قسم کے بچے مہیا کرنے کی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو خود کش بمبار آ کر تخریب کاری کرتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو جیکٹ بنائی ہوتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے، تو وہ جب خاص جگہ پہ پہنچتا ہے تو باہر سے کوئی اڑا دیتا ہے، اس کو تو شاید یہی امپریشن تھا کہ میں نے وہاں جا کے کھڑا ہونا ہے، اگر مجھے کسی نے پکڑا تو میں اپنے آپ کو اڑاؤں گا، لیکن اس کا جو ڈیمولیشن ہے وہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کشمیر پہ بھی پاکستان اور بھارت کا تنازع ہے جو
وہ حل نہیں ہونے پا رہا، اور بھارت نے حال ہی میں اس کو ضم کر لیا اپنے اندر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف، اور پاکستان کے ساتھ بہت ساری جنگیں بھی بھارت نے لڑی ہیں، اور ابھی حال ہی میں پاکستان پہ وار کرنے کی کوشش کی، جو 7 سے 10 مئی تک کی 4 ڈیز وار ہے، اور اس میں عبرت ناک شکست کھائی۔ اس شکست کے نتیجے میں اب ایک احساس پشیمانی ہے ان کو، اور ایک ہزیمت کا احساس ہے۔ وہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچنا چاہتی ہے، تو وہ الیکشن میں اپنی پاپولیرٹی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان کے وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف کوئی کامیاب کارروائی کر کے دکھا دی جائے، اور اسی ضمن میں ان کے جرنیل، ان کے آرمی چیف بڑے جارحانہ باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر دوسری بار ان کو 10 مئی جیسی شکست یا اس سے بھاری شکست کا سامنا ہوا، تو پھر بھارت کے اندر سے جو تحریکیں ہیں آزادی کی وہ بہت زور پکڑ جائیں گی، اور بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے اس دوسری شکست کے نتیجے میں۔ اس لیے جو وہ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ پاکستان نے ہمارے وزیر دفاع اور ہمارے ماہرین کے مطابق جو 10 مئی کو اپنی طاقت دکھائی تھی، وہ کل کیپیبلٹی کا 10% بھی نہیں تھا۔ تو اگلی باری اگر وہ آئیں گے تو پھر ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر، اور دوسری شکست کے بعد تو پھر ان کی حکومت گرے گی، اور بھارت جو ہے بہت سخت قسم کی سیاسی شورش کا اور عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل طور صاحب، ابھی جو حالیہ ان کو شکست ہوئی اس پہ بہت ابھی تک میرے خیال سے ان کی ندامت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ جو ان کی ضلالت ہوئی آل اوور دا ورلڈ، اس کے بعد دوبارہ پھر اس طرح کی کنیکشن جوڑے جا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ کہ پاکستان اس میں انڈائریکٹلی انوالو ہے دہشت گردی کے معاملات میں۔ مگر یہاں اسلام آباد میں جو ہوا، اور جو یہاں پر ہمارے کیڈٹس میں باغا میں جو معاملہ ہوا، وہاں پر اس سچویشن میں ہم تھوڑا سا اپنی بھی دفاعی سسٹم کو دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا ہائی الرٹس پہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سنگین سچویشن تھی۔ ایسا جگہ دن بھی انہوں نے ایسا سلیکٹ کیا جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اور ایک کانفرنس بھی چل رہی تھی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے؟ جی بالکل غور کرنا چاہیے۔ ہماری سیکیورٹی کو اپنا جو کام ہے وہ اور مستعدی سے کرنا چاہیے، لیکن یہ لیپس ہو جاتے ہیں، اور دشمن بھی آپ کا ٹارگٹ انالیسس کرتا رہتا ہے۔ تخریب کاری کا جو کام ہے، سیبوٹاج اور جو irregular وارفیئر ہے جو بھارت جس کو پروموٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ بڑا سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ انالیسس کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہاں ویکنس ہے، اور جہاں جہاں آپ کی کمزوریاں ہیں یہ اس کو جانچ لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ وار کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری سیکیورٹی میں لیپس ہو جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی اور اپنی جو پیش بندی ہے اس کو مضبوط اتنا رکھا جائے کہ دشمن کامیاب نہ ہو۔ لیکن جب یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو جو اس کا روٹ کاز ہے، جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں اس کو پنش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ان کا حوصلے بہت بڑھ جائیں گے اور وہ کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری طرف ہمارے اندر بھی جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کنوکشن کے ریکارڈ بڑے ہی حوصلہ افزا نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں سزائیں ملتی ہیں اریسٹ ہوئے لوگوں کو۔ آپ ہم بڑی مشکل سے اگر دیکھیں تو ہم کسی کی مثال دے نہیں سکتے کہ اتنے لوگوں کو اس بات پر سزا ہوئی۔ تو ابھی آپ کہیں کہ دیکھیں 2.5 سال ہو گئے 23 مئی کے واقعات، 9 مئی کے واقعات کو جو 2023 میں ہوئے، تو اتنی دیر کے بعد ابھی تک ہمارے ہاں جو لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو ہم سزا نہیں دے سکے۔ سر، ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے بچوں پہ اٹیک کرتے ہیں یا ہماری سرحدوں پہ اٹیک کرتے ہیں، کیا ان کا جواب گولی کا جواب گولی سے نہیں دینا چاہیے؟
جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جو قانونی رستے پر آئیں، اور جو اگر ان کی کوئی پرابلمس ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی شکایات ہیں، تو ان کے اوپر وہ پرامن طریقہ اختیار کریں. ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. جو آ کے جرم کرتے ہیں، جس میں قتل شامل ہے، جس میں غیر مسلح لوگوں کے قتل و غارت شامل ہے، اور وہ بہیمانہ طریقے سے لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے؟ وہ تو دشمن ہیں اور وہ مجرم ہیں. مجرم کے ساتھ مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے، اور جس کو سزا ہو جائے اس سزا پر عمل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ابھی آپ کے سامنے ہے، 2.5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم پوری سزائیں دے نہیں سکے، اور جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ آرام سے آزاد پھر رہے ہیں اپنے محفوظ علاقوں کے اندر. تو یہ پھر ہماری ایک قومی کمزوری ہے کہ ہمارا استغاثہ بھی کمزور ہوتا ہے. ہم بہت زیادہ دیر سے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والا کرتے ہیں. اس کا جواب ہم دیتے ہیں جی جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. لیکن ہم نے کب رش کیا ہے؟ ہم تو ڈیلے کو ضائع دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا میم عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اچھا میڈم، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ پاکستان میں ایک طرف تو 27ویں آئین پر بہت گرما گرمی چل رہی تھی معاملات، اور مین وائل ایک اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، اور پھر وانا والا جو مسئلہ ایک دم سے سامنے آیا. ان تمام معاملات کو آپ اکٹھے کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں پاکستان کی ریاست کے، جو ہمیں خطرات ہیں اندرونی اور بیرونی، ان سے کس طرح سے ہم نے اپنی قوم کو محفوظ رکھنا ہے. تو جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ، جہاں پہ ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹی کا تعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ دونوں جگہ ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں. ہمارے بڑے اگریسو قسم کے دونوں نیبرز ہیں، اور وہاں سے ہمیں ہر طرف اور ہر طرح کے خطرات کا سامنا رہتا ہے. تو ان کو کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا، اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب جو مارکہ حق جیتا ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، اور ہماری قوم نے، ہمارے پرائم منسٹر نے مل کے سارا، اس سے پوری دنیا میں ہماری ایک ساکھ بنی ہے. پوری دنیا نے اب پاکستان کو ایک ریجنل پاور کی طرح دیکھنا شروع کر دیا ہے. اب ہمارے جو آئین تھا 1973 کا، اس میں کوئی تحفظ نہیں تھا اس پوزیشن کا، فیلڈ مارشل کی پوزیشن کا. ہمارے فیلڈ مارشل ایک ہی تھے پہلے، جنرل ایوب، اور وہ اس کے بعد 1973 کا آئین اس کے بعد بنا تھا. تو اس لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ ہم ایک آئینی تحفظ دیں فیلڈ مارشل کے عہدے کو. ایک کمبائنڈ جوائنٹ جسے کہتے ہیں چیف آف ڈیفense فورسز ہونا بہت لازم ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جوائنٹ چیف کا جو عہدہ تھا وہ ایک لارجلی سیریمونیل تھا. اس میں کوئی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی اتنی وہ بات اسٹرینتھ نہیں تھی. تو یہ جو اب آپ کا چیف آف ڈیفense فورسز کا جو عہدہ ہے، اس میں تینوں ہمارے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ کس طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے جنگ جیتی، اس میں تینوں ہمارے جو فورسز ہیں انہوں نے ایک کمبائنڈ رول پلے کیا. تو اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس کو اسٹریٹجائز کرنا جو ہے اس کے لیے ایک بہت ایک امپورٹنٹ تھا کہ ہم اس کو ایک آئینی تحفظ دیں. اسی طرح سے ہمارے نیول بھی ایک چیف ہوں گے، اس میں ایئر فورس کے بھی ہوں گے. تو اس کے علاوہ 27ویں ترمیم میں ہمارا جو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو آئینی معاملات ہوتے ہیں
پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو چیف جسٹس اور ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز تھے وہ ہر وقت آئینی کیسز میں الجھے رہتے تھے. ایک تو ہمارے چیف جسٹس تھے جو 70% وہ صرف اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل کیسز سنتے تھے. تو اس میں جو ایک بی بی بشیرہ ہے, ایک جو عام پاکستانی ہے جس کا کسی اور طریقے کا کیس ہے سپریم کورٹ میں, جس طرح آپ کوئی اس کا کوئی پراپرٹی کا کیس ہے, کوئی کرمنل کیس ہے, کوئی ٹیکس کا کیس ہے, کوئی فیملی لاز کے متعلق پرٹین کرتا ہے کیس, تو یہ سارے کیسز پینڈنگ میں چلے جاتے تھے, یہ نگلیکٹ ہوتے تھے. اور بہت جو عام ایک پاکستانی ہے اس کو ریلیف سالہ سال نہیں ملتا تھا, وہ سالہ سال ویٹ کرتے تھے کہ ہماری ہیئرنگ ہو, لیکن وہ سارے ججز جو ہیں وہ الجھے رہتے تھے کانسٹیٹیوشنل سچویشنز میں اور کیسز میں. اور پھر بہت سارے ہمارے ججز ہیں جن کی کانسٹیٹیوشنل کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز بھی نہیں ہوتی, تو وہ ایسے ہی جناب وہ بیچارے کرتے ہیں, اور جو باقی جو ان کا جو اسپیشلائزیشن جہاں پہ ہوتی ہے وہ کیسز وہ لوگ جو ہے ہینڈل نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں کیوں آئینی ترمیم کیوں کی جاتی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست سے اس کو فائدہ ہوگا, عوام کو, قوم کو اس سے فائدہ ہوگا اور اس سے بہتری آئے گی, تو اس لیے جو پارلیمنٹ ہے جو کہ آپ کی سپریم باڈی ہے, اس کو آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ جب بھی وہ سمجھیں, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کتنی بھی دفعہ اگر وہ سمجھیں کہ آئین میں کسی امینڈمنٹ کے لانے سے کوئی فائدہ ہوگا ریاست کو, ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو, تو یہ ان کا ثوابدید ہے. کلیکٹیو وزڈم کے تھرو وہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آئین نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہونا لازم ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو آئینی ترمیم تھی یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ, بلکہ اس سے بھی زیادہ کے ساتھ. بالکل عظمیٰ کاردار صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی 2/2 اکثریت کے ساتھ جو ہے نا آئین پاس ہو گیا. اچھا پرویز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ایک بہت ہی خوبصورت رخ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ہمیں دکھا دیا کہ قانون کی بہت خوبصورتی سے امینڈمنٹ کی گئی ہے, مگر آپ لوگ پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کی وجہ کیا ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. اصل بات جو ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے, بلکہ آئینی ترامیم جو ہیں ہوتی رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ 27ویں ہے, پہلے ہوئی ہیں نا جی آئینی ترامیم. 26ویں آئینی ترمیم کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے. جب بھی آئین, وہ ہمارے ایک وزیر صاحب کھڑے ہو کے کل آئینی ترمیم میں کہہ رہے تھے کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوا ہے, ان کی زبان پھسل گئی لیکن وہ کہہ ٹھیک رہے تھے. قوانین بنائے جاتے ہیں عوام کے لیے, ملکوں کے لیے, قوموں کے لیے. جب قوانین شخصیات کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ قوانین یا امینڈمنٹس نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں 73 کا جو آئین ہے, کبھی اس موجودہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کبھی اس کا سٹرکچر دیکھا ہے؟ اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ اس کی جو سپیرٹ ہے نا جی, وہ یہ تھی کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کرنا ہے. اب حالت یہ ہے کہ اب ججز, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک چور ہے نا جی, ایک کریمنل آدمی ہے. ہماری اسمبلی میں بہت سے لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں وڈیرے, جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا, ابھی بھی ہیں کئی لوگ ہیں جو نام ہی نہیں لکھ سکتے لیکن اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. اس کو اگر آپ ایسی امینڈمنٹ لے آئیں کہ اس کو جج لگانا پڑ جائے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے, تو وہ کیا کرے گا؟ یا ایک چور کو پتا ہو کہ اس جج نے میرا ہی کیس سننا ہے, تو وہ پاگل ہے کہ کسی ایماندار کو جج لگائے گا؟ اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز لگائیں گے وہ لوگ جن کے اپنے اوپر ہزاروں ارب روپے کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. اب پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھ کے ججز کے ٹرانسفر کریں گے. آپ کو دیکھیں جو سپیرٹ میں نے بتائی آپ کے 73 کے آئین کی, وہ یہ ہے کہ انتظامیہ سے جوڈیشری کو علیحدہ کرنا ہے. یہ امینڈمنٹس کیا ہیں؟
کہ ایک جج آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کا ٹرانسفر سندھ میں کر دیں، وہاں کو آپ کا رشتہ دار لگا ہوا ہے اس کو لے آئیں. جیسے یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو آئینی بینچ جس کو میں تو غیر آئینی بینچ کہتا ہوں، جس کی کاروائیاں دیکھ لیں ابھی تک کی. اچھا سر آپ نہیں میری بات تو سنیں. نہیں میری آپ نے سوال کیا دیکھیں بائی کاٹ کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آپ حصہ نہیں بنے. بات سنیں، اس آئینی بینچ نے ابھی تک کیا کیا؟ ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھینا. وہ کہتے تھے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور نون لیگ والے فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ میری بات مذہب کو خدا کے لیے میں مذہب کی بات نہیں کر رہا. آپ نے اپنی باری پہ بات کی، مجھے بات کرنے دیں. پیغمبر کے ساتھ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو میں اس کو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں، یہ مذہب کارڈ یوز کرنا بند میں کر دیں. انتظار کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات سنیں، آپ اپنی باری پہ بات کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ پیغمبروں کو لا رہے ہیں. دیکھیں میرے بات کرنے کے میری بات ایک صبر کریں، میں بات سنیں، حوصلہ رکھیں، حوصلہ. میری بات سنیں، ہم بھی اس مسلمان. فائز عیسیٰ سے انہوں نے کیا کام لیا؟ اس فائز عیسیٰ سے کام لیا کہ ایک پارٹی سے بلہ چھینا، اس ملک کی 80% آبادی سے اس کا ووٹ کاسٹ کرنے کا اپنے پسندیدہ نمائندے کو حق چھینا. آگے چلیں، بات سنیں نا. اس کے بعد نہیں سنیں تو صحیح سنیں. اب باقی پارٹیوں نے میری ہوئے الیکشن باقیوں میں جس طریقے سے اس نے کیا ہے کہ 4 بجے نشان الاٹ کر دیا اور رات 11 بجے تک وہ سن رہا تھا. آگے سنیں، مخصوص سیٹوں کا فیصلہ. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جس پارٹی کا ایک ایم پی ہو اس کو 5 مخصوص سیٹیں مل جائیں؟ اسی آئینی بینچ نے جو منہ کالا کیا ہے یہ مخصوص سیٹیں دے کر ان جماعتوں کو کہ جن کی نمائندگی نہیں تھی. یہ جو آپ 2/3 میجورٹی کی بات کر رہی ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ کیسے آئی؟ کون لوگ ہیں جن کو یہ جن کی مخصوص سیٹیں ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے کم ہیں؟ اور وہ دیکھیں پارلیمنٹ یہ ترمیم کار کون رہی ہے؟ وہ پارٹی جس نے ٹوٹل پاکستان میں 18 سیٹیں جیتی ہیں، مسلم لیگ نون. کامن ویلتھ کی رپورٹ پڑھ لیں. یہ محترمہ اگر پڑھی لکھی ہیں تو یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ پڑھ لیں. صرف آپ کامن ویلتھ نے رپورٹ دی ہے نا جی، یہ 2 سال دبا کے رکھی رہی ہے. وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ پڑھیں. دیکھیں اگر اس طرح آپ بات کریں گے تو میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. میں کہہ اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گی تو میں بات نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے، آپ پہلے بات سنیں. میں وہ کہہ رہا ہوں اچھا اتنا زیادہ ہے تو یہ جو حکومت ہے آج اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی آئینی بینچ کی مرہون منت جو فارم 47 پہ ہیں. دیکھیں کامن ویلتھ کوئی پاکستان کی ہے، کوئی جیو نیوز ہے یا کوئی دنیا ٹی وی کے نمائندے ہیں؟ کامن ویلتھ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس نے 2 سال بعد اپنی تحریری رپورٹ دی ہے کہ 18-17 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہے اور 180 سیٹوں والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. آج یہ لوگ جی ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، کیا وہ پڑھ لیں. دوسری بات، یہ جو امینڈمنٹس ہیں مجھے یہ بتائیں، جب بھی کوئی ترامیم آتی ہے نا، ترامیم ہوتی ہیں قومی مفاد میں. یہاں ترامیم کی جا رہی ہیں کہ جی فلاں بندے کے اوپر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کیس نہیں ہو سکتا. آصف زرداری کمیونٹی دی جا رہی ہے، آرمی چیف کمیونٹی. بھائی کیوں؟ کس لیے ضرورت؟ کون سے جرم کر لیا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ کو خوف ہے کہ آپ امیونٹی لینا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ دیکھیں اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. کیا نہیں ہے یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ؟ تو اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر کا حساب دینے کے لیے قاضی کے سامنے آ سکتے ہیں تو اس ملک کا آرمی چیف عمر بن خطاب سے بڑا ہو گیا، اس ملک کا ایک صدر آصف زرداری آرمی چیف سے بڑا ہو گیا. آپ نے بھی اس پہ نہیں بات سنیں، مجھے بات کرنے دیں. بیسیکلی ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ امینڈمنٹ کی ہے. امینڈمنٹ ہے کیا؟ آپ کو 59 آج آپ کو پتا چلا ہے کہ جی 59 امینڈمنٹس ہیں. آپ کو تو صرف 2-3 کا پتا ہے. امینڈمنٹس کی جاتی ہیں، آپ بار کونسلز کو بھیجتے ہیں، آپ لوکل لیول پہ ڈیبیٹس کراتے ہیں. وزیر قانون ایک بندے کو مسودہ دے رہا ہے صحافی کو 2 دن پہلے. یہی چلتا رہا ہے کہ ہم نے قانون دانوں کے ساتھ ڈسکشن کی. کس کے ساتھ کیا؟ وہ قانون بنانے والوں کو آخری رات مسودہ ملا ہے. کس کو مسودہ ملا ہے؟ آپ کے پاس ہے کہیں؟ کسی کے پاس آپ کے چینل پہ کبھی ڈسکس ہوا ہے؟ یہ تو 2 سال ڈسکشنز ہوتی ہے. آئین میں امینڈمنٹ ہے. دیکھیں امینڈمنٹ اگر عوام کے لیے ہو
تو عوام میں ڈسکس کی جائے گی, تب پارلیمنٹ میں ڈسکس کی جائے گی. جب پارلیمنٹری فارم 47 پہ آ کے بیٹھی ہوگی تو اس کو کیا ضرورت ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس امینڈمنٹس کو عوام کے سامنے رکھے یا عوامی پلیٹ فارم پہ رکھے یا اسمبلی میں کسی کو بولنے دے. انہوں نے تو وہی کرنا ہے نا جو کچھ ان کو کہا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سے 2-4 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو 4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ امینڈمنٹ آئے گی, اس ڈیٹ کو پاس ہو جائے گی. صحافی کہہ رہے ہیں, جس امینڈمنٹ کا وزیر قانون کو مسودے کا نہیں پتا ایک دن پہلے, اس کے لیے 4 صحافی کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ پاس ہو جائے گی. فیصل وعدہ کہہ رہے ہیں 28ویں بھی ہوگی. تو ان کی ویلیو کیا ہے؟ ان کی, جس بندے کی پارٹی کا نہیں پتا وہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ 28ویں بھی ہوگی, 29ویں بھی ہوگی. وہی کہہ رہا ہوں, اس کو پتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ اس پارلیمنٹ نے نہیں کرنی. بھٹو جو تھا نا, بھٹو نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے 22 ماہ میں 5 ترامیم کی تھی, لیکن وہ اسے نہیں بچا سکی. ضیاء نے بھی بہت ترامیم کی تھی, وہ بھی نہیں بچا سکی. یہ ابھی میری بہن بات کر رہی تھی کہ جی ہم نے تحفظ دینا تھا کس کو, ایک عہدے کو. ایوب خان سے کسی نے عہدہ کھول لیا تھا, وہ بھگا کے لے گیا تھا. کوئی انڈیا والے لے گیا, افغانی لے گیا, یا کوئی پاکستانی لے گیا, کوئی نون لیگ والا لے گیا, یا پیپل پارٹی والا لے گیا, یا کوئی کون لے گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں لے کے گیا نا, اس کے پاس تھا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی ترامیم لانے کی؟ بیسیکلی تحفظ دینا تھا. جو کچھ کر چکے ہیں نا یہ 3 سال میں, وہ سارا قوم کے سامنے ہے, اس سے تحفظ دینا تھا. اور اس سے تحفظ نہیں آتا. بات سنیں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں. اس طریقے سے اگر تحفظ ملتا, فرعون نے بھی ترامیم کی تھی کہ کوئی جوان, اس کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو کسی لڑکے نے مارنا ہے, اس نے کہا جی پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے. ہوا کیا؟ اللہ نے اس کو مارنے والا لڑکا اس کے گھر میں بڑا کیا. تھوڑی سی پیچھے تاریخ میں چلے جائیں, مغل بادشاہ تھا, یہ کیا نام تھا اس کا, 700 سال پہلے, جلال الدین خلجی. اس نے تمام سیاسیوں کو اسی طرح کی ترامیم کر کے چت کیا, اور بالآخر اسی کے داماد علاؤدین خلجی نے اس کا کلا کما کیا. اس کے آگے چلیں, جو بادشاہ تھا اکبر, اس کو اسی کے اپنے بیٹے نے زہر دیے کے مارا. تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ میں آ جائیں, صدر ایوب کے ساتھ مل کے بھٹو نے اس ملک کے بانی کی بہن کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. آپ یہ پی ٹی آئی کی تاریخ بھول جائیں گے اگر آپ اس کو یاد کریں. اس کی بہن کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, اور پھر اسی ایوب خان کے ساتھ اسی بھٹو نے کیا کیا. آگے آ جائیں, نواز شریف کو سیاسی حریفوں نے 3 دفعہ گھر نہیں بھیجا. نواز شریف کو جو لائے تھے انہوں نے نواز شریف کو گھر بھیجا. وہی نواز شریف کو اب لائے تھے, وہاں سے وزیر اعظم بنا کے عدالتوں کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایئرپورٹ پہ بھیجا, اور پھر اسی نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ یہ ترامیم جو ہے نہ یہ عوامی ہے نہ یہ پاکستان کے لیے ہیں, یہ چند شخصیات کا تحفظ چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قوانین آپ کو اگر ترامیم سے بچتا تو فرعون بھی بچ جاتا, ترامیم سے بچتا تو جلال الدین خلجی بھی بچ جاتا, مغل بادشاہ اکبر بھی بچ جاتا, ایوب خان بھی آج تاحیات ہوتا. کوئی تاحیات نہیں ہوتا. یاد رکھیں, تاحیات صرف قیامت تک اللہ کی ذات میں رہنا ہے. انسان جو ہے, انسان صرف اس طرح کی میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی اگر ہوتے تو یہ عوامی ترامیم کرتے. ان ترامیم میں عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کی کوئی ابھی سامنے نہیں آئی, کوئی نہیں آئی نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ترامیم آپ خود مان رہی ہے, کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے جو عوامی ہو. اسی لیے نہیں ہے کہ عوامی ترامیم ہے نہیں, صرف یہ چند شخصیات کو تحفظ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن شخصیات کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. تو صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ 2/3 اکثریت سے یہ ترمیم پاس ہو گئی ہے, اپنے مقصد میں پوری ہو گئے, مطلب معاملات چل گئے ہیں, ہو گئے ہیں. اب یہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ آئینی ترمیم جو ہوئی ہے یہ ہمارے لیے, عام عوام کے لیے بھی کارآمد ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے ہماری, اور اس پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں. ان نمائندوں نے اس ترمیم کو پاس کیا ہے, تو جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو وہ ان نمائندوں پہ اعتماد تھا. اب یہ آرگومنٹ سر وہ ووٹ سے تو نہیں آئے نا, 47 سے آئے ہیں. میری گزارش سن لیجئے, یہ آرگومنٹ کہ یہ فارم 47 کے ہیں اور 45 کا جو جھگڑا ہے
وہ ہمارا الیکشن کمیشن اس کو قبول کر چکا ہے، اس الیکشن رزلٹ کو. سپریم کورٹ موجود تھا، عذرداریاں پیش ہوئیں، ان پہ فیصلے ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ پارلیمنٹ جو کیا وہ قانونی ہے فیصلے؟ یہ اب جج جانے. جی ہمیں تو نہیں، ہم نے بھی تو جج کرنا ہے نا، ہم بطور پاکستانی وہ تو اس کے اوپر کر سکتے ہیں نا سر. سسٹم کے مطابق جو نہیں سسٹم نہیں ہے، ان کی موجودگی آئین اور قانون کے مطابق ہیں. میری بات سنیں جی جو فیصلے ہوئے وہ 27ویں ترمیم سے پہلے ہوئے. تو جو سپریم کورٹ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس نے یہ فیصلے دیے. کس نے؟ تو فائز عیسیٰ نے. جی بالکل فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا، وہ جو عزت ملی اس کو ایک بچے سے، وہ فائز عیسیٰ کو سبق مل گیا. ملک صاحب پلیز آپ کی باری، یہ دونوں نہیں بولے تو پلیز اب ان کو اپنا موقف بیان کرنے دیں. دوسری بات یہ اب آپ ہے بہت سے حقائق جانتی بھی ہے. بالکل جانتے تو ہیں. ہمیں یہ اپنے اس ملک لیے کے فائز اندر عیسیٰ رواج نے ڈالنا ہوگا کہ ہمیں عدالتوں کے پلاسٹک فیصلوں سرجری کو کرا ماننا لی. ہے، ہمیں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ماننا ہے. ہماری جمہوریت کا سب سے بڑا جو کمال ہے. خراب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہار جاتا ہے الیکشن وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، میں اس رزلٹ کو ہی نہیں مانتا. یہ سب کچھ جھوٹ. جبکہ ہمارا سسٹم کیا ہے؟ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا چیئرمین باہمی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں. اس کی بیوی کو 21 گریڈ میری بات سن دیں، اور پھر اپنے مرضی کے فیصلے. وہ بھی ہے، کمال وہ بھی ہے. ہے. ہم اس کو اپنی مرضی سے بناتے ہیں. پھر جب کوئی انتخابی اپنے کاغذات پیش کرتا ہے الیکشن کمیشن کو، ان کے اوپر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اگر اس پہ کوئی عذرداری ہو جائے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس عذرداری کو سن کر اس کو صادق اور امین قرار دیتے ہیں. اگر پھر وہ الیکشن لڑتا ہے. میری بات مکمل ہونے دیں. پھر وہ الیکشن لڑتا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں پارلیمنٹ بنتی ہے. اس پارلیمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ صادق اور امین ہو، حکومت بناؤ. جو پارٹی جس کے پاس اکثریت ہے، جو اکثریت شو کر سکتا ہے، وہ حکومت بناتے ہیں. اس حکومت کو ہم 4 سال 8 مہینے چلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم خود ہی یہ کہتے ہیں کہ تم ناقابل اعتبار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ اگلا الیکشن کراؤ. لہٰذا ہم نگران لائیں گے. ان نگرانوں کے تحت الیکشن ہوتا ہے. دوبارہ پھر صادق اور امین آتے ہیں. تو اس اتنی سخت قسم کی شرائط کے باوجود جو پارلیمنٹ بنے اس کو نہ ماننا اور اس کی ایمانداری پہ شک کرنا، میرے خیال میں ہماری جمہوریت کا سب سے کمزور پہلو یہ ہے. نہیں ہونا چاہیے. کمشنر راولپنڈی کا بیان الیکشن ہار جاتا ہے، کم از کم اتنا تو انصاف کریں کہ میں سڑکیں روک دوں گا، شہر بلاک کر دوں گا. یہ اس نے ہماری جمہوریت کو ڈسٹروائے کیا ہے. اور اس معاملے کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں ان کو سزا نہیں ہو سکی. کئی سال حکومت کا ٹائم گزر جاتا ہے، 5 سال فیصلے نہیں ہوتے. اور ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ جلوس بنا کر ہجوم کی صورت میں جو مرضی کرائم کرو. بھائی وہ آئینی حق ہے، آپ کے آئین نے حق دیا لوگوں کو احتجاج کا. کہاں آئینی حق ہے؟ بالکل آئین حق کے تحت ہے کہ آپ سڑک روک سکتے ہیں. کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل کسی سڑک پہ ٹریفک نہیں روک سکتے. یہ جو ٹریفک روک دینا، سڑکیں بلاک کر لینا، پارلیمنٹ پہ حملے کرا دینا اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کے اندر گھس جانا اور پھر اس کے اوپر کسی کو سزا نہ ہونا، یہ ہمارا قومی المیہ ہے. کیونکہ وہ حملے ہوئے سر یہاں پہ اس ملک میں آئین توڑا گیا ہے. ایس پی کی 40 سال مارشل لا رہا ہے تو وہاں آئین توڑا، وہاں کیوں نہیں کاروائی ہوئی؟ اصول کی بات کریں تو 40 سال جو اس ملک میں مارشل لا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے آئین پر حملہ کیوں نہیں نظر آتا؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے آئین پر حملے کی بھی بات کریں نا. آپ انٹرپٹ کرتے ہیں، بات نہیں سننا چاہتے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان پر آئین کے حملے کی آنکھ ضائع کی. بالکل ٹھیک ہے، آج اسلام آباد کا آئی جی ہے، کسی کو سزا نہیں. بالکل ٹھیک ہے وہ. اور ہم جو پچھلے 6 سالوں سے سن رہے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مار دیے گئے اور اتنے اریسٹ ہو گئے، آج تک مجھے بتائیں کس اریسٹڈ دہشت گرد کو سزا ہوئی ہے؟ کتنے ہیں؟ اس کی لسٹ بتائیں لوگوں کو، عوام کو بتائیں کہ اتنوں کو سزا ہوئی ہے. دیکھیں جب آپ سیاسی لوگوں کو سزائیں دلواتے پھریں گے تو عدالتیں کیا کریں گی؟ آپ سیاسی لوگوں کو مقدمے کروائیں گے تو اصل دہشت گردوں کو موقف ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ کو بھی بات کی جائے گی. آپ اپنا سوال لکھ لیں، جو آپ کو اعتراضات ہیں آپ بعد میں پلیز. جب آپ یہ کہیں گے، ایم این اے یہ کہیں گے کہ جی سرکاری گاڑیوں کو پتھر مارنا عوام کا حق ہے، یہ کون سی جمہوریت میں، کون سی آئین کی کس کلاس میں لکھا ہے؟ ہماری تاسیسات پاکستان کے کس جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ پتھر مارنا حق ہے؟
پتھر مارنے والے کو اریسٹ ہونا چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے عدالت سے صورت کے ساتھ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ صورت کے ساتھ سزا نہیں ہوتی اور ہم پولیس کی سٹیٹمنٹ کو ایویڈنس نہیں مانتے. انگلینڈ میں مانتے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 دیا جو ہم سے تبدیل نہیں ہوتا, جس سے ہم سر منہ اختلاف نہیں کر سکتے. جنہوں نے وہ ایکٹ یہاں نافذ کیا ان کے اپنے ملک میں پولیس کی ایویڈنس کنکلوسیو ایویڈنس ہے, اس کے اوپر کنوکشن ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ڈی پی او چیختا رہے کہ یہ اس نے کیا ہے, یہ اس نے پتھر مارے ہیں, یہ اس نے موٹر وے توڑی ہے, یہ اس نے سارے جرم کیے ہیں. ہم کہتے ہیں جی گواہ لاؤ, اور گواہ جو ہے وہ پولیس والا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہاں پولیس کی سٹیٹمنٹ کو ویلڈ نہیں مانا جاتا اور یہ وکالتوں کو بہت اچھا چلاتا ہے. یہ سسٹم لوگوں کو بچا لیتا ہے ہر قسم کا جرم کرنے کے بعد. ہجوم کی شکل میں ہم نے آج تک کسی پورے ہجوم کو سزا نہیں دی. انگلینڈ نے 2012 کے اندر جو یونیورسٹی رائٹ ہوئے تھے 2700 اسٹوڈنٹ کو اریسٹ کر کے ایک مہینے کے اندر 2700 اسٹوڈنٹس کو سزا دے دی. اور وہاں آپ کو کرائم پہ سزا ہو جائے آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے, نہ صرف آپ کو, آپ کے رشتے داروں کو, آپ کے بھائی کو, بیٹے کو, باپ کو. کسی جگہ پہ نوکری نہیں ملتی, آپ کو سوشل سیکیورٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کیوں قانون ہم چینج نہیں کرتے, کیوں یہ قانون کے سکم دور نہیں کرتے؟ عدالت کے سامنے جھوٹ بولنا انگلینڈ, امریکہ, فرانس, جرمنی, تمام ڈیولپ ملکوں میں, چائنا میں فیلونی ہے, جو محیط کرائم جرم جسے کہیں. ہمارے یہاں صبح شام جھوٹ بولتے ہیں, بچ کے نکل جاتے ہیں, کوئی سزا ہوتی نہیں, اور اگر ہو تو زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینے. ایک بہت بڑے وکیل ہیں, میرے بڑے عزیز دوست ہیں, میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب ساڑھے ملک کی سزا کوئی نہیں ہوتی. آپ کے میری کچہری کا ریکارڈ اٹھا لیں, مجھے بتائیں کہ ان جرائم پہ کسی کو سزا ہے پچھلے 50 سال میں. تو جب آپ سزا نہیں دیں گے, کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو چلیں اب کریں بات ان کو بتائیں انہیں جیل سے نکالا ہی صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتا دیں. صاحبہ آپ کے طرف آتے ہیں جی. اچکزئی صاحب نے جو ہے نا اپنا آئینی ترمیم والا جو پیپر ہے نا اس کو پھاڑ دیا تھا اور اچکزئی صاحب کی باتوں کا جواب دینے سے انکار کیا ہے وزیر قانون نے. کیا یہ صحیح رد عمل ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں کافی دیر سے میں سن رہی ہوں, تو 2-4 باتیں جو ہیں وہ ان کو ضرور مجھے موقع دیں کہ میں بات کر لوں. ایک تو یہ کہ ان کا رونا پٹنا پچھلے 2 سال سے لوگ تنگ آ گئے. یہ 2 سال انہوں نے اسی طرح سے گزار دیے, سسٹم کو ڈیریل کرنے کی پوری انہوں نے کوشش کی, لیکن الحمدللہ پاکستان کا سسٹم اور ڈیموکریسی ایک مضبوط راستے پہ اب چل رہا ہے اور پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اگلے 3 سال بھی ان کے روتے دھوتے اسی طرح گزر جائیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب 2018 میں RTS پہ ان کی انگلی تھی اور 89 لوگوں کے ساتھ انہوں نے حکومت بنا لی تھی, تب تو ہر چیز بہت زبردست جا رہی تھی. تب تو انہوں نے جب پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا تب تو بڑے زبردست. اور حیرت اس بات کی ہے, اب آپ سن لیں, حیرت اس بات کی ہے ان کے بانی صاحب جو تھے کان پک گئے تھے ہمیں سن کے, 1 پیج 1 پیج. بانی صاحب خود فرماتے تھے ہمیں کوئی قانون پاس کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں بجٹ پاس کرانا ہوتا ہے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں کوئی فلانی آرڈیننس لانی ہوتی ہے تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ تو بانی صاحب خود فرماتے تھے. یہی حقیقت ہے, بانی صاحب جو ہے اب بانی صاحب کو ہر چیز میں ان کو کیڑے نظر آ رہے ہیں, پورا سسٹم جو ہے وہ ان کو خراب نظر آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس سیٹ سے بلڈر صاحب جو کہہ رہے تھے جس سیٹ سے یہ جیتتے ہیں وہاں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی ہے. KP میں ان کی حکومت ہے, وہاں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئی ہے. جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ سارا معاملہ جو ہے وہ دھاندلی شدہ ہے. تو آپ تو 100 دفعہ الیکشن کرا لیں, یہ میں نہ مانوں جو ہے نا ان کا ختم نہیں ہونا, تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو میں مشورہ مفت میں دے رہی ہوں کہ آپ کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, ان کو بولیں کہ وہ ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں, جمہوریت کو آپ سٹرونگ کریں, آپ عوام کے ایشو سے بات کریں, نہ کہ ہر وقت NRO دے دیں. پنجاب اسمبلی میں سارا دن یہ دیکھتی ہوں ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں اور اسمبلی سے یہ غائب رہتے ہیں.
आधा टाइम ये असेंबली से गायब रहते हैं और वक्त का ज़िया करते हैं। तो ये इनका कोई सर पैर नहीं, इनकी अब कोई ना लीडरशिप है, ना इनकी कोई तंजीम है, इनका कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ वो अदालतें चाहिए, वो अदालतें चाहिए जो बचने के लिए कानून बना रहे हैं। आप मेहरबानी करके बात सुन लेना, आपने बड़ी लंबी कहानियां सुनाई है, अब आप हमारे बात सुन लें, उसका समझ लें कि हम क्या कह रहे हैं। हम कोई चने बेचने नहीं बैठे यहाँ पार्लियामेंट में, सिर्फ आप कोई अकले कुल नहीं है। आप लोगों को जो भी पार्लियामेंट में आता है वो अवाम का मैंडेट लेके आता है और अवाम के वोट से आता है और अवाम की ही बात करता है, और जो नहीं करेगा अवाम की बात अगली दफा उसको अवाम देगी। तो आप मेहरबानी करें, आप इस वक्त अवाम के इश्यूज पे जरा दें और इस मुल्क को चलने दें खुदा के लिए। आपने रियासत पे, आपके बानी साहब ने सिस्टमेटिकली हमला किया रियासत पे। वो जो 9 मई था वो एक काला दिन था हमारे लिए। कभी कौम दोबारा उसकी इजाजत नहीं देगी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सजाएं जो है कन्विक्शन नहीं होती, प्रोसिक्यूशन वीक होती है। अदालती निजाम हमने बेहतर करना है, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने, और यही जो हमारी जो आईनी तरमीमें हैं 26वीं और 27वीं, उसमें बहुत सारा जो बल्क है वो उसके ऊपर फोकस करता है। अगर ये पढ़ने की जहमत करें, और ये पढ़ने की जहमत करें तो इनको पता चल जाएगा कि आईन जो है वो सिर्फ हमारे अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके मुतालिक बात करता है, और ये सारा सिस्टम उसके मुताबिक चलता है। एक अवामी सेक्शन पूछ रहे हैं मैडम साहिबा, आप मुझे एक सेक्शन पूछ रहे हैं जो अवामी है कि आप अवाम के लिए क्या अपग्रेशन है वो बताएं। एक पूछ लें। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बीबी बशीरा को तो कोई वहां पे जस्टिस इंसाफ नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। जो आपके आम पाकिस्तानी के जो केसेस हैं वो सारे पेंडिंग में हैं, लाखों केसेस हैं, चाहे वो टैक्स से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो फैमिली लॉ से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी और चीज से ताल्लुक रखते हो। उन केसेस को टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि सारा का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे जो हमारे जजेस हैं वो बेचारे फोकस रहते हैं। तो अब हमने इसको अलग कर दिया है कि वो बात ही वो अलग होगी, और बाकी सारा जो सिस्टम होगा वो अवाम के जो केसेस हैं उनसे निपटेगा। जी ठीक हो गया, उनको स्पीडी ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, अब आप बताएं, मैडम ने बताया कि हमने लॉस को जो बड़ा कंपाइल कर दिया है, चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज कर दी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? महदूद वक्त है, महदूद वक्त है। पहले तो मेरे भाई ने बात की कि जी यहाँ 9 मई में एक दहशतगर्दी हुई, मोहतरमा ने भी कहा कि बड़ी दहशतगर्दी हुई और सजाएं नहीं हुई, रियासत पे हमला हुआ। आर्टिकल 6 जो है ना वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन का है। इस मुल्क के बनने के चंद साल बाद इस मुल्क का आइन अयूब खान ने तोड़ा, उसके खिलाफ कोई कानून हुआ। आपने क्या किया था? सुने, आपके डेप्यूटी स्पीकर ने उसके बाद एक साइफर लगा के पूरी पार्लियामेंट उसके बाद जनरल याया ने इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब कोई कानून हरकत में आया। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक जिसने 12 साल इस मुल्क का आइन तोड़ के रखा और नवाज शरीफ जैसी पता आइन है क्या चीज, उसको सजा हुई। मुशर्रफ ने मतलब के लिए आपने आइन इस्तेमाल किया, को सजा हुई। अब सिविलियन की तरफ आ जाए। नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को बकौल पाकिस्तान की फौज के ये जर्नैल साहब बैठे हैं कि मुशर्रफ का जहाज अगवा कर लिया। ये सरकारी गाड़ियों को मारना बड़ा जोर, आप शुरू करें। नवाज शरीफ को आप अपना 9 मई को याद करें, मुतालबा करते कि नवाज शरीफ को सजा नहीं हुई। आपके बानी साहब पाकिस्तान का जहाज करके हमला किया, उसके ऊपर हमलावर वजीर के आपने 4 महीने जवान साहब को लोगो एरिया बनाया हुआ था। आपने पूरे नवाज शरीफ ने आपने पूरी पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, मैं भी आपको पेट्रोल बम फेंके, आपने जिना हाउस को जला के राख कर दिया, आपने तो शोहदा की यादगारों को भी नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, अपनी जाने दी, उनको नहीं छोड़ा। आपने जमहूरियत शोहदा की यादगारों को के साथ जो किया तो हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे। इस मुल्क के अंदर ये देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये कह रही है जमहूरियत के लिए हम कर रहे हैं। एक वजीर आला चेंज हुआ केपी में, पूरी पीडीएम उल्टी मंजियां डाल के मातम कर रही थी, हम इसको नहीं बनने देंगे। एक इदारे का सरदार जिससे मेरे भाई का ताल्लुक है, आप इनसे पूछें, लावारिस सूबे को और आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, नहीं बनने देंगे। तो लावारिस सूबे जमहूरियत का नाम ले, वहां पे कोई जमहूरियत से हाल नहीं है लोगों का। 92 वार्ड पड़े,
उसकी करप्शन के अंबार लगे हुए हैं वहां पे, और ये खुद को और आपने एक नया रिक्रूट आप जो मर्जी लेके आए। मैं वही कह रहा हूँ, इनसे पूछें आर्टिकल 6 क्या है। आज कोई तक पाकिस्तान का आइन तोड़ता है, कैबिनेट ने जिन्होंने उसकी बात पाकिस्तान की। का आइन तोड़ा 40 साल इस मुल्क में माशाल्लाह रहा। पता नहीं लोग आपको वहां पे वोट क्यों दे देते हैं। पूछें जरा इनसे। आपने 70% लोग बताएं KPC ये पंजाब इलाज कराने आते ये कराते हैं हैं। ट्रायल। एक सड़क नहीं बनी हुई वहां पे। अदालतों में जिन्होंने एक वहां पे इस मुल्क में एक आइन सही तोड़ा, तरह से उनके खिलाफ कानून कानून वहां पे चलता है उसके लिए क्यों नहीं बात करते। पता नहीं आखिर में पता नहीं लोगों को ये बेचारों का क्या कसूर है केपी वालों को। आखिरी आप केपी वाले भी कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा हमें भी भेज दे, शायद हमें लैपटॉप्स जी, मिल जाए, बिल्कुल। शायद हमारी सड़कें बन जाएं, शायद हमें कोई ई-बाइक, शायद हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। अंदाजा करो। मैं बात सुन रहे हैं। इमरान खान के पीछे खड़ी होकर फोटो बनवाने वाली आज है। आर्टिकल 6 जो है ना उसके बारे में जो हाँ जी, इम्प्लीमेंट पूछें। करने का आप बताएं, इसके बारे में क्या आया, ये सही फैसला है कि गलत? कौन सा फैसला? आर्टिकल 6 के बारे में आर्टिकल 6 के लगना बारे में चाहिए मुल्क आइन तोड़ने वालों पे कि नहीं? जो आइन तोड़ते हैं, जो आइन को सबोटाज करते हैं, जो आइन को चलने नहीं देते, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो आज तक लगा है? उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी बिल्कुल कोई नहीं है। माफी नहीं है। उसमें उसका जवाब आज तक 40 साल बाद तो आर्टिकल 6 लगाना था क्यों नहीं लगा? ना। तो ये सिविलियन के आर्मी जो अमरीकी अदालतों में साजिश ट्रायल हो रहे हैं। है, सर, excuse- बस सिर्फ आप अपना ये जो अमरीकी साजिश कह के तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट कर दिया था, तहरीक को रिजेक्ट कर दिया था, क्या वो आइन की अंडरमाइन नहीं किया आइन फिर को? उन्हें से मोहलत मांगी। सर ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि बाजवा साहब ने 2019 में कहा था नून लीग को ओके। क़याम हुकूमत देते तो हैं। आप वकील लगाएं हैं, आर्टिकल 6 आप सुप्रीम कोर्ट को लगाएं ना। दरखास्त देना, हर आपको कमाल। इस दायर का- हम भी तो फायदी है, जैसे आप बैठे हुए नहीं, हैं, तो जैसे अच्छे वकील वैसे भी मौजूद उनको हैं ना। मालूम कर दिया गया यार, तो अच्छे मुहिब आप तो वतन बेचारे बदवाएं बात बात कर कर लेंगे और कुछ ना। नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जाके। मुहिब वतन पहले वकील से- मौजूद हैं, वो अदालत में जाएं। जिनको मुहिब वतन में ये मौजूद है ना, तो ये छह तरमीम पर यहाँ लड़ने से क्या फायदा? उनको वो अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। जी सर, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको इतराज है इन बातों पर तो अदालत में जाएं, सुप्रीम कोर्ट को कहें, हाई कोर्ट में रिट दायर करें, वो सुप्रीम कोर्ट तक सुनी जाएगी। जजेज इंसाफ मांगते लेकिन हैं ये इस्लामाबाद। कहना कि हम इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानते, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, तो फिर इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। जो हार गए वो इलेक्शन को ना माने। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा जो है वक्त वो हो गया है। हमने जितनी भी अमेंडमेंट्स आज तक सुनी, इसमें सबसे ज़्यादा बात अवाम की होनी चाहिए थी, मगर बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों को हम सुन रहे हैं मगर इसमें अवाम का मौक़िफ़ आइनी तौर पर अभी वज़ा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता साइड हम पर आया हो जाए कि आगे क्या मामला चलेंगे। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।